السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹو صحیح بخاری حدیث نمبر 71 پر ہم بات کر رہے تھے۔ معنی مفہوم پر کچھ بحث ہو گئی تھی، باقی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کئی ایک اہم احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلی بات یہ تھی من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی جملے کے ساتھ قائم کیا تھا، باب من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اس پر تقریباً بات ہماری مکمل ہو گئی تھی کہ دین میں فقاہت بہت ہی اہم ہے۔ قرآن و حدیث ہی دین ہے جو وحی ہے، اور اسی کا نام فقہ ہے۔ فقہ کوئی اور چیز نہیں ہے، جو قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز ہے وہ فقہ قرار دیجیے، ایسی بات نہیں ہے۔ بیٹو اس حدیث کا دوسرا جملہ ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ پہلی بات، اس سے مراد علم وحی ہے کہ جو اللہ رب العالمین بذریعہ وحی قرآن و حدیث میری طرف نازل فرماتے ہیں، میں اس کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں لوگوں میں نشر کرتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں، عام کر دیتا ہوں۔ ایسا ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا ایک لفظ بھی نہیں چھپایا۔ ایسا ایک ایک لفظ، ایک ایک حدیث، ایک ایک آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% امت کو پہنچائی ہیں، صحابہ کو بیان کی ہیں، صحابہ نے محفوظ کی ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کا ایک یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی دیتے ہیں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ بیٹو اس کا دوسرا معنی مال غنیمت، مال فیع وغیرہ جو بھی غزوات سے، جنگوں سے وغیرہ امور سے حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ وہ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اس کے مصارف میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایسا جتنا بھی مال بیت المال میں آ رہا ہے، زکوٰۃ آ رہی ہے، عشر آ رہا ہے، صدقات و خیرات آ رہے ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، مال فیع آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکمران تھے، آپ علیہ السلام نے 100% ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ اس مال کو اس کے مصارف میں 100% درست تقسیم کیا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ رتی برابر بھی اس میں ہیر پھیر کی نہیں کی۔ آگے سمجھے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک تیسرا نکتہ، انا قاسم واللہ یعطی۔ کیا مطلب؟ کہ نبی علیہ السلام خود کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں فرما رہے ہیں میں قاسم ہوں، معطی نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ جو مجھے اللہ دیتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی کو معطی تسلیم کرنا غلط ہے۔ معطی اللہ تعالیٰ ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دیتا اللہ تعالیٰ ہے، نبی علیہ السلام تو تقسیم کرنے والے ہیں۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کو مشکل کشا، حاجت روا وغیرہ وغیرہ
شرکیہ ناپاک جملوں سے پکارتے ہیں ان کو باز جانا چاہیے، ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی صفات وہ اللہ کی صفات ہیں، وہ غیر اللہ میں تسلیم کریں گے تو واضح شرک ہوگا۔ توجہ فرمائیں، بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے خزانے تقسیم کرنے والے ہیں، آئی سمجھ؟ انما انا قاسم سے یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تمام خزانوں کے مالک ہیں، جو چاہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی موتی بھی ہے اور در حقیقت قاسم بھی اللہ تعالی ہے۔ اللہ ہی موتی ہے اور اللہ ہی تقسیم کرنے والا ہے، آئی سمجھے؟ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ سورہ زخرف آیت نمبر 32 ہے۔ تو آگے سمجھے، یعنی یہ دلیل ہے کہ قاسم بھی اللہ تعالی ہے۔ اور اگر ظاہری معنی لیے جائیں اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موتی بھی ہیں اور قاسم بھی، کیونکہ موتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینے والا، اور جو قاسم ہوتا ہے وہ دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ کس کا اعتبار کریں گے؟ اصل حقیقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اصل حقیقت میں اللہ رب العالمین بذات خود موتی ہیں اور بذات خود قاسم ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، اور یہ در حقیقت موتی اور قاسم اللہ تعالیٰ کی ہی اوصاف ہیں۔ اچھا بتائیں، اموال کے مصارف کس نے مقرر کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ غریبوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مجاہدین کو مال دو وغیرہ وغیرہ، یہ کس نے مصارف مقرر کیے ہیں؟ اللہ رب العالمین خود نے مقرر کیے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مصارف میں اموال کو خرچ کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے۔ جو فرمانا ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام شیخ الاسلام اور محدث تھے، بہت بڑے مجاہد تھے، انہوں نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء کرام کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں جائیداد بنانے کا حکم ہوتا ہے، جائیداد بنانے کا حکم بھی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی زندگی میں بھی مالک نہیں ہوتے، وہ صرف بیت المال میں تصرف کرتے ہیں، لہذا ان کے فوت ہونے کے بعد ان کا مال و متاع تقسیم نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں قاسم بنایا گیا ہے، انبیاء کو مالک نہیں بنایا گیا۔ ایسا سبحان اللہ۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شیعہ کو جواب دیا ہے جو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا گیا۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب کہ انبیاء مالک ہی نہیں ہوتے تو حصہ کیسے دیا جا سکتا؟ آگے سمجھو۔ بہرحال بیٹو، اس حدیث کا تیسرا جملہ لن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله۔ توجہ فرمائیں، اس سے مراد وہ حق والی جماعت ہے جنہیں کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت ہے جس نے وحی کو لازم پکڑا، جن کا عقیدہ، جن کا منہج
جن کے اعمال، جن کی فقہ، مسائل، شریعت وہ قرآن و حدیث ہوگی، وہ یہ لوگ ہیں. ایسا امر اللہ کہا گیا ہے. امر اللہ، اللہ کے حکم پر وہ قائم رہیں گے. تو اللہ کا حکم فقہ حنفی ہے؟ نہیں. فقہ شافعی ہے؟ نہیں. فقہ حنبلی ہے؟ نہیں. فقہ مالکی ہے؟ نہیں. کسی امام کی، کسی صحابی کی تقلید ہے؟ نہیں. اللہ کے حکم سے مراد اطیع اللہ ہے اور اطیع الرسول ہے. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ 2 ہیں، قرآن اور سنت. بس جو لوگ قرآن و سنت کے متبع ہوں گے، تقلید کا رد کرنے والے، غلط کو غلط قرار دینے والے، صرف قرآن و سنت کو لازم پکڑنے والے لوگ، وہ لوگ مراد ہیں اس حدیث سے. اور وہ کون ہیں؟ الحمدللہ قرآن و سنت کے متبع یہ سلفی لوگ ہیں، یہ اہل الحدیث لوگ ہیں. ہمیں اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوٹ پٹانگ کی طرف نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہمیں قرآن و سنت عطا فرمایا ہے. ہم بڑے سے بڑے کی بات کو یہ کہہ کر بڑی آسانی سے رد کر دیتے ہیں کہ یہ جی قرآن و سنت کے خلاف ہے. اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ہمارے ہاں سپر پاور طاقت کا نام قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت کے سامنے بڑے سے بڑا امام اور خلیفہ جو مرضی ہو قرآن و سنت کے خلاف جو بات کرے، ہمارا اہل الحدیث کے بچے کو بھی یہ حق حاصل ہے. وہ کہہ دیتا ہے یہ بازی قرآن و سنت کے خلاف چلیے نہیں لی جائے گی. ایسا ہم نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کیا تھا. امام احمد نے فرمایا کہ یہ جماعت جو ہمیشہ حق پر رہے گی وہ اہل الحدیث ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو میں نہیں جانتا پھر وہ کون لوگ ہوں گے. ایسا بعض احادیث میں یہ صراحت بھی ہے، لا تزال هذه الامة يقاتلون على الحق. ہمیشہ وہ گروہ رہے گا، جماعت رہے گی جو حق پر لڑائی کرے گی، حق پر لڑائی کرے گی. اس سے مراد مجاہدین کی جماعت ہے. اللہ کی توفیق سے آپ طریق روز اول سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے لے کر آج تک تاریخ کا مطالعہ کر لیں. مجاہدین، جہاد کا علم بلند کرنے والے وہ وہی لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے متبع ہیں. ایسا جس پر صحابہ کرام قائم اور دائم تھے قرآن و سنت پر، انہوں نے جہاد کو بلند کیا. پھر تابعین، تبع تابعین، آج تک اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کے متبع لوگ ہی جہاد کے میدان میں سرگرم نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. بعض آل دیوبند میں سے انہوں نے تاریخ کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. مولوی سرور صاحب نے تحفہ منصورہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. اس میں کہا ہے کہ ہندوستان میں جہاد کرنے والے سب دیوبندی تھے کیونکہ ان میں اہل حدیث نہیں تھا، کوئی ان میں اہل حدیث نہیں تھا. جبکہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے اس وقت کے امیر سے کہا تھا کہ انہوں نے جہاد کا کام ہاتھ میں لے کر بڑی غلطی کی ہے. حالانکہ جلا وطن ہونے والے بلکہ پھانسیاں پانے والے اہل حدیث ہی تھے. انگریز دور میں مجاہدین کے لیے چندہ جمع کرنے والے حضرات اہل حدیث کے پاس آتے تھے. مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ انہیں چندہ جمع کر کے دینے کی بڑی کوشش کیا کرتے تھے. بہرحال اس طرح کے غلط الزامات لگائے گئے ہیں. حالانکہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کون تھے؟ وہ اہل الحدیث تھے. ایک لمبی تاریخ ہے جس کا بھی وقت نہیں ہے. بیٹو حدیث نمبر 72
پہلی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے 72 نمبر حدیث پر باب قائم کیا ہے، باب الفہم فی العلم، علم میں سمجھداری سے کام لینے کا بیان، علم میں فہم حاصل کرنا، سمجھداری حاصل کرنا، اس کا بیان۔ بیٹو علم کے ساتھ فہم ضروری ہے، علم کو سمجھنا ضروری ہے، علم اندر دنائی ضروری ہے، حکمت ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، پھر جا کر علم اپنا صحیح کام دکھاتا ہے۔ ورنہ علم بہت ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس، لیکن ان کو بیان کرنے کا انداز نہیں آتا، علم فہم نہیں آتا، سمجھداری ان کے پاس نہیں ہوتی، عقل کے موٹے ہوتے ہیں، ان کا علم ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، فتنہ ان کے لیے بن جاتا ہے، کیا فائدہ؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت حدیث نمبر 72 وہی لائے ہیں جو حدیث نمبر 61 گزر چکی ہے۔ مشہور حدیث، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ مسلمان کی مثال کس درخت سے ہے؟ پڑھی تھی نا، صحابہ خاموش رہے، ابن عمر نے کہا میں چھوٹا تھا، میرے ذہن میں بات آ گئی یہ کھجور ہے، کھجور کا درخت ہے۔ یہ وہی حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، کننا مجاہد کہتے ہیں صحبت ابن عمر الی المدینہ، میں ابن عمر کے ساتھ رہا مدینہ تک، فلم اسمعہ یحدث رسول اللہ الا حدیثا واحدا، میں نے نہیں سنا ابن عمر سے وہ نبی علیہ السلام سے حدیث بیان کرتے ہوں مگر صرف ایک حدیث، انہوں نے اس راستے میں ایک حدیث ہمیں بیان کی، حالانکہ ان کو تو بڑی حدیثیں آتی تھی۔ مطلب یہ ہے صحابہ اکرام حدیث بیان کرنے میں بڑے محتاط ہوا کرتے تھے، ہے سمجھے؟ وہ حدیث کون سی تھی؟ کہتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کننا عند النبی، میں نبی علیہ السلام کے پاس، ہم نبی علیہ السلام کے پاس تھے، فأتي بجمار، نبی علیہ السلام کے پاس کھجور کا گودا لایا گیا، کھجور کا گودا لایا گیا، فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من الشجر، باقی حدیث وہی ہے، یہ اضافہ تھا، یہ ابن عمر کا واقعہ مجاہد کا جو مجاہد نے بیان کیا سفر والا، اور فأتي بجمار کہ نبی علیہ السلام کے پاس گودا لایا گیا کھجور کا، وہ کھایا جاتا نرم ہوتا ہے، آگے سمجھے؟ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ پوچھا، صحابہ کرام کا امتحان لیا، بتاؤ مجھے وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان سے دی گئی ہے؟ ایسے بیٹو یہ بھی ہم ثابت ہوا جب کوئی سوال کیا جائے تو کلام میں پائے جانے والے قولی یا فعلی قرینے سے اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب نبی علیہ السلام گودا مبارک کھا رہے ہیں، ہے نا، کھجور کے گودا کھا رہے ہیں، اور ساتھ جس کا گودا کھا رہے ہیں اسی کے متعلق سوال بھی کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے قرینہ وغیرہ دیکھا، غور کیا، ذہن میں جواب آ گیا یہ کھجور ہی مراد ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دو بیٹو یہ ہمارے حدیث 72 بھی مکمل ہوئی، آگے ہم 73 سے شروع کرتے ہیں۔ بارک اللہ۔